نا کہ ڈاکٹر جاوید انصاری کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ پولیٹیکل اکانومی ہے، یہ وہ ان کا تخصص ہے، اس پہ بھی آئیں گے۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اس لیے کہ جو بنیادی سرمایہ کی تنقید ہے ڈاکٹر جاوید انصاری کی، وہ حرص و حسد کی کو امراض قلوب سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ سرمایہ داری جو ہے حرص و حسد کی تجسیم، سرمایہ حرص و حسد کی تجسیم ہے۔ سرمایہ داری اس طرح سرمایہ کو ڈیفائن ہی اس طرح کرتے ہیں، اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ وہ حرص و حسد کی تجسیم ہے، اور یہ حرص و حسد جو ہے فرد کے نفس پر سب سے زیادہ پہلے قبضہ کرتا ہے، پھر معاشرے پہ قبضہ کرتا ہے، اور پھر ریاست پہ قبضہ کرتا ہے۔ اسٹیجز میں نہیں، مطلب یہ کہ ایک منطقی تسلسل کے لحاظ سے، اور جو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ تصوف کی جو سرمایہ داری کی تنقید ہے وہ تصوف کی بنیاد پہ، اور قلب انسانی پر دو شیطانی قوتیں حرص و حسد کے قبضے پر مبنی ہیں، اور پھر یہی شیطانی قوتیں معاشرے پہ بھی قبضہ کرتی ہیں اور ریاست پہ قبضہ، اور جس قلب میں حرص و حسد ہو اس میں ایمان نہیں آ سکتا، اس میں نور الہی نہیں آ سکتا، یہ ہماری اور جس میں ایمان نہیں آتا، نور الہی نہیں آتا، وہ اللہ کی رضا کے قابل نہیں ہوگا، وہ معاشرہ اللہ کی رضا کے قابل نہیں ہوگا، اور ریاست اللہ کے رضا کے قابل نہیں۔ یہ بنیاد ہے۔ تو بنیاد جو ڈاکٹر جاوید انصاری کے وہ تصوف ہے، طریقت ہے، ابدیت ہے، شیطان کی ابدیت کا انکار ہے۔ تو ان کا نقطہ انطلاق جو ہے تصوف ہے، پولیٹیکل اکانومی نہیں۔ اس لیے مطلب یہ کہ ہم نے جب سرمایہ داری پہ تنقید پڑھی تو اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی جو تصوف کی کتابیں وہ بھی پڑھی بنیاد، اور جو آغاز اس کا ہوتا ہے ہماری تنقید وہ سورہ تکاثر سے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیپٹل جو ہے وہ تکاثر ہی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ نہ صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی بلکہ مارٹن لنکس کی کتابیں بھی جو تصوف پہ ہیں انگریزی میں وہ بھی پڑھی، اور خود سید مولانا آیت اللہ خمینی کا تصوف سے جو گہرا رابطہ ہے اس پہ ہم نے بات کی اس سلسلے میں۔ اور جو پہلا جو ہمارا اسٹڈی سرکل ہوا وہ